میری گاڑی ابھی ریڈ لائٹ پر کھڑی تھی۔ گرین سگنل کے بعد میں انتظار کر رہا تھا کہ جب میرے اسسٹنٹ کی کال آنے لگی۔ کہنے لگا کہ سر ایک کلائنٹ ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا اس سے کیس کی ڈیٹیل لے لو، مجھے تو ابھی 15 منٹ لگ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ان سے بہت کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے کیس کی ڈیٹیلز دے دیں، کہتی ہیں کہ مجھے بیرسٹر اسفن سے ہی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا واٹ ربش، تم نے مجھے اتنا فارغ سمجھ رکھا ہے کہ چھوٹے موٹے کیسز کو بھی میں سنوں گا؟ اسے بولو کہ تمہیں کیس بتائے اور میں تم سے سن لوں گا کہ اس خاتون کا کیس کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور فون کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ ایک تو چل چل آتی دھوپ نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا تھا، اوپر سے ٹریفک بھی بہت جام تھا۔ 20 منٹ بعد میں کورٹ پہنچا تو جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا، میرا اسسٹنٹ ایک لڑکی سے بحث کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ سر کو آتے ٹائم لگ جائے گا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جتنا بھی ٹائم لگ جائے میں ان کا ویٹ کر لوں گی، لیکن میں اپنا کیس صرف انہی سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ یہ بحث سنی، میں سخت خوف کا شکار ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرا اسسٹنٹ کہنے لگا کہ سر میں خاتون کو کب سے سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے اوکے تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی اور ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ زیادہ سے زیادہ بس 22 سے 23 سال کی لڑکی ہوگی، سادگی میں بھی اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے کپڑوں پر نظر ڈالی تو یہ بہت صاف ستھرا تھا، لیکن دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بڑی سی چادر سے اپنا سر اور اپنا پورا وجود ڈھانپے ہوئی تھی، آنکھیں اداس تھی، چہرے پر بدمزگی سی چھائی ہوئی تھی۔ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر مجھے کچھ سکون کا سانس آیا تو میں نے ایک گہری سانس بھری۔ میں نے کہا کہ جی محترمہ فرمائیے، ایسی کون سی ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی کہ آپ کو بات صرف مجھے سے کرنی تھی؟ میں کہہ تو چکا تھا کہ اسسٹنٹ سے کہ وہ آپ سے آپ کا کیس پوچھ لے، کیا میرا اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ میری بات سن کر کہنے لگی کہ جب آپ کیس کلائنٹ سے فیس لیتے ہیں تو کیا اس کی ڈسکشن بھی آپ اس کا اسسٹنٹ کرتا ہے؟ اس کی بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ آپ خود لیتے ہیں نا، جو پیمنٹ آپ لیتے ہیں تو کیس بھی آپ کو سننا چاہیے۔ اس لڑکی کا اعتماد دیکھ کر میں کچھ چونکا تھا۔ میں نے کہا جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کمرے کے اے سی کی کولنگ نے میری طبیعت کچھ بحال کی تھی۔ پھر اس لڑکی نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونکا اور میں کچھ بول نہیں پایا تھا۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ڈیلی بیس پر ریپ کیسز بھی ہو رہے تھے اور اس کی شرح کافی حد تک بڑھ بھی رہی تھی، لیکن اس کی ایف آئی آر نہ ہونے کے برابر کٹوائی جاتی تھی، اور عدالت پر کیس تو 100 بار سوچ کر کیا جاتا تھا۔ ماں باپ اپنی عزت کی خاطر بیٹیوں کو عدالت آنے ہی نہیں دیتے، اور بالفرض اگر کوئی لڑکی آ بھی جائے تو وکیل کے بے باک سوالوں کا سوچ کر کیس کرتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ یہ سب؟ کہنے لگی عاصم حمدانی نے۔ یہ سن کر تو میں اور اچنبے میں آ گیا۔ جس نوجوان لڑکے کا وہ نام لے رہی تھی وہ ایک بہت بڑے سیاست دان کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا کیا کہا، کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ یہ؟ مجھے لگا شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی عاصم حمدانی۔ میں نے کہا وہ عاصم حمدانی جو کہ خاور حمدانی کا بیٹا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جی ہاں بالکل وہی عاصم حمدانی۔ میں نے کہا محترمہ آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس پر کیس کرنے جا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ جی ہاں مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ میں نے کہا آپ کی اس درخواست پر کسی نے ایف آئی آر کاٹی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ بھی شکایت ہے کہ میری ایف آئی آر کسی بھی پولیس اسٹیشن والوں نے نہیں کاٹی، اور کوئی بھی میرا کیس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی سنوائی نہیں ملی مجھے، اس لیے یہاں آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے وکیل ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ تک اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی؟ کہنے لگے کہ ظاہر ہے سیاست دان کا بیٹا ہے، اس کے اثر و رسوخ ہیں۔ میں نے کہا ایگزیکٹلی، دیکھیں نہ تو کوئی پولیس انسپکٹر آپ کی ایف آئی آر کاٹے گا اور نہ ہی یہاں پر کوئی وکیل آپ کا کیس لے گا، کوئی بھی یہ کیس نہیں لڑے گا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ بے شک آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن تب بھی آپ کا کیس کوئی نہیں لے گا۔ کہنے لگی کہ باقی سب کو آپ چھوڑیں، کیا آپ میرا کیس لڑیں گے؟
میں نے کہا کہ میں سب سے الگ تو نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی فیس کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کی کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا میں فیس کی خاطر اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھو سکتا، کیونکہ جب نوکری ہی نہیں رہے گی تو میں فیس کا کیا کروں گا؟ دیکھیں میں سمندر میں رہ کر اتنے بڑے مگرمچھ سے دشمنی مول نہیں لے سکتا، اور میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ اسے بھول جائیں، یا آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ یعنی کہ آپ قانون کے نمائندے ہو کر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انصاف مانگنے کے بجائے ظالم کو ظلم کرنے پر کھلی چھوٹ دے دوں تاکہ وہ کھلے عام ہر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتا رہے۔ کیا ہم لوگ اس معاشرے میں اس لیے رہتے ہیں کہ اس سیاستدان کے بیٹوں کی حوث کا شکار ہوتے رہیں اور اپنا منہ بند کر کے اس کے لیے بند رکھیں کہ وہ سیاستدان کا بیٹا ہے، اس لیے جو چاہے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا میری طرف سے خاص معذرت ہے، میں آپ کا کیس نہیں لڑ سکتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر جتنے بھی وکیل ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کا کیس لڑنے کی خامی بھرے گا، لیکن اگر پھر بھی کسی نے آپ کا کیس لے لیا تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس میں اتنا جگرا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ اٹھ کے باہر جانے لگی تو میں نے کہا کہ میری بات سنیں پلیز۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، کہنے لگی کہ میرا نام زوہا ہے۔ میں نے کہا اوکے مس زوہا، میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی سے ذرا بھی پیار ہے تو اس کیس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی زندگی سے ذرا بھی پیار نہیں ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہو وہ جتنا جینا چاہتی ہوگی؟ میں نہ جینا چاہتی ہوں اور نہ ہی مجھے موت کا خوف ہے۔ میری زندگی کا بس صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اس کمینے عاصم حمدانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور یہ میں کر کے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے استہزائیہ مسکرایا تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، ان لوگوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ چند دن میں اپنے ایک کلائنٹ کے کیس کی سنوائی کے لیے اپنے مطلوبہ کمرہ عدالت میں جا رہا تھا جب مجھے ایک کمرے سے ایک لڑکی کی بلند لہجے میں بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے کہ دیکھوں یہ کون ہے جو جج کے سامنے اتنا بلند آواز میں بات کر رہی ہے۔ جب کمرہ عدالت میں پہنچا تو سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جو جج کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا یہ اندھا قانون کیوں ہم مظلوموں کو پکار نہیں سنتا۔ پچھلے 1 ماہ سے اس شہر کے پولیس اسٹیشن میں اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی FIR کٹوانے کے لیے کہہ رہی ہوں، لیکن کوئی بھی اس شخص کے خلاف FIR کاٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حکومت نے یہ عدالت امیروں کے لیے بنائی ہے کیا؟ ہم غریبوں کی پکار سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں سن سکتا؟ اس کی یہ بحث سن کر سامنے بیٹھے سینئر جج کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ شاید زبردستی کمرہ عدالت میں گھس آئی تھی۔ وہاں موجود گارڈ جب تک اس لڑکی تک پہنچتا وہ اسے کمرہ عدالت سے باہر نکال سکیں وہ بات کہہ چکی تھی۔ جج نے کہا اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہے؟ FIR کیوں نہیں کاٹی جا رہی؟ پھر اس جج نے ایک پیپر پر کچھ لکھ کر اپنے ہاتھ ساتھ کھڑے شخص کو دیا، کہنے لگے کہ اس خاتون کو دے دو۔ وہ پرچہ اس لڑکی نے لیا تو جج کہنے لگا کہ بی بی اسے کسی بھی پولیس اسٹیشن میں لے جا کر دکھا دیں، آپ کی FIR کاٹ دی جائے گی۔ لڑکی جیسے باہر آئی تو میں دروازے پر کھڑا تھا، مجھے ایک نظر اس نے دیکھا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے تو تنزیہ مسکرایا تھا، لیکن چند روز بعد ہی میں رات کو گہری نیند سو رہا تھا کہ رات کے 3 بجے میرے موبائل پر مسلسل بیل بجنے لگی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں کھولی اور فون اٹھایا۔ جیسے ہی فون کان پر لگا کر ہیلو کیا، مخالف سمت سے آنے والی آواز نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ خاور ہمدانی کی آواز تھی۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے کہا تھا کہ خاور ہمدانی اس وقت وہ کافی پریشان تھا۔ میں اس کے بارے میں بھی ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ اسفند یار میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، بھلا میں اس کے سامنے کہاں اتنا حوصلہ رکھتا تھا کہ یہ بول دوں کہ رات کے 3 بجے آپ اگر کسی کو کال کریں گے تو یقیناً اسے ڈسٹرب ہی کریں گے۔
یہ موٹی پارٹی کلائنٹ تھے، ان کے چھوٹے موٹے سارے معاملات میں ہی دیکھتا تھا۔ کہنے لگا کہ یار ایک لڑکی نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں۔ کہنے لگا کل میں اپنی ڈرائیور کے ساتھ ہاتھوں میں ڈیٹیلز بھیج دوں گا۔ دیکھو میرا بیٹا عدالت تک نہیں پہنچنا چاہیے، تم یہ سب کیسے کرو گے یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ میں نے کہا فکر ہی نہ کریں، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس وقت تو زوہا نامی وہ لڑکی میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں نے فون بند کیا اور دوبارہ سے سو گیا۔ صبح جب خاور ہمدانی کا ڈرائیور میرے پاس آیا تو مجھے چند فائل دی اور کورٹ کا آرڈر مل گیا تھا، جسے پڑھ کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا کہ اس لڑکی نے واقعی ہی اس کے بیٹے کے خلاف FIR کٹوا دی تھی۔ یہاں تک کہ پہلی پیشی کی ڈیٹ لگ چکی تھی۔ کورٹ کے آرڈر آج تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے گہری سانس لی، افسوس کرنے لگا کہ اب میں اس کا حل کیا نکالوں، کیونکہ ان کے بیٹے کا پیشی میں پہنچنا لازمی تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج عاصم ہمدانی کو میں پیشی میں آنے سے روک کیسے سکتا ہوں۔ یہاں تو وزیر اعظم کو بھی اگر کوئی کورٹ کی طرف سے آرڈر مل جائے تو اسے بھی پیشی بھگتنا پڑتی ہے۔ میں نے خاور ہمدانی کی کال کی اور اسے کہا کہ پہلی پیشی پر تو آپ کے بیٹے کو آنا ہی پڑے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پہلی پیشی میں کیس ختم کر دوں۔ وہ کہنے لگے کہ میڈیا تک بات نہیں پہنچنی چاہیے، بہت تماشا لگ جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس تماشے کا رخ میں اس لڑکی کی طرف موڑ دوں گا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میری بات سن کر ایک فلک شگاف کہکا گونجا تھا اور خاور ہمدانی کہنے لگا کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جھوٹ کو بھی سچ کا ایسا پہناوا پہناتے ہو کہ سامنے والا بے قصور ہو کر بھی خود کو مجرم کہنے لگتا ہے۔ بس ایسا ہی اس لڑکی کے ساتھ بھی کرو، یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ایسا مزہ چکھاؤ کہ سالی ہم پر بھی کبھی انگلی اٹھانے کی دوبارہ ہمت نہ کرے۔ ایک بار بس یہ کیس ختم ہو جائے، اس لڑکی کا وہ حشر کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھے گی سالی۔ 2 ٹکے کی لڑکی، اور اس نے میرے بیٹے پر کیس کیا۔ میرے بیٹے پر؟ وہ غصے سے بھی بھڑک رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اب بالکل فکر نہ کریں، ایک ہی پیشی میں اس کی عزت اتار کے رکھ دوں گا، بس اب میرا خیال رکھیے گا۔ کہنے لگی ارے تم فکر نہ کرو، میرا ڈرائیور تمہارے گھر میں چیک دے جائے گا، اور یہ مت سمجھنا کہ وہ آخری چیک ہوگا، ارے شروعات ہے۔ تم بس اس لڑکی کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ تمہارے سوالوں سے ہی وہ خود کو بے حجاب سمجھنے لگے۔ میں نے کہا خاور صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، سمجھیں کہ آپ کا نہیں میرا کیس ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے زوہا نامی لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا۔ میں نے کہا بہت غلط کیا تم نے لڑکی، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ مت ڈالو، لیکن تم نے اپنے لیے بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ میرے سوالوں پر تو اچھوں اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تم تو بہت نازک سی لڑکی ہو۔ خیر اٹس یور چوائس۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کے کیس کو اسٹڈی کرنے لگا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ خاور ہمدانی کا بیٹا عاصم ہمدانی ایک نمبر کا عیاشی لڑکا ہے۔ جو لڑکی اسے پسند آ جائے اس کے کمرے کی زینت بن کر رہتی ہے، چاہے وہ لڑکی چاہے یا نہ چاہے۔ آج تک کبھی اس لڑکی نے اپنی عیاشی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، دولت اور شہرت کا نشہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ پہلے تو لڑکیاں دھمکی سے ڈر جاتی تھیں، پتہ نہیں یہ لڑکی کیسی تھی جو اسے پہلی پیشی تک لے آئی تھی۔ میں اسفندیار آفندی، ایک کامیاب بیرسٹر۔ کم عمری میں ہی میں نے کامیابی کے منازل بڑی تیزی سے دیکھی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی ایمانداری کا دامن نہیں تھاما تھا۔ بس اپنی کامیابی کے لیے جو شارٹ کٹ راستہ مجھے نظر آتا تھا میں اسے اپناتا۔ جب کمرہ عدالت میں بولتا تھا تو میرے ساتھ والے وکیل کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ جواب کیا دے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں کبھی بھی اپنا کیس ہارا ہوں۔ میرے والدین حیات نہ تھے، بس ایک چھوٹی بہن تھی جو میری کل کائنات تھی۔ میں بہت پیار کرتا تھا اس سے، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے بیٹی کی طرح پالا تھا۔
والدین کی حادثاتی موت کے بعد میں بھی ہی زوبیہ کا سب کچھ تھا، اور وہ میری بہت لاڈلی اور معصوم سی رات کو جو اگر میں دیر تک اپنے کیس کی اسٹڈی کر رہا ہوتا تو اسٹڈی روم میں آ جاتی، کہتی بھائی چھوڑیں بھی یہ موٹی موٹی کتابیں، اٹھیں نا مجھے کہانی سنائیں۔ اس کی بے تکی فرمائش سن کر میں اسے گھورنے لگتا۔ میں نے کہا کہ زوبی چندہ اب آپ بڑی ہو گئی ہو، کہانی سننے کی عمر نہیں رہی ہے آپ کی۔ وہ میرے پاس آ جاتی، میری آنکھوں سے نظر کا چشمہ اتارتی اور میرے گلے میں باہیں ڈال دیتی۔ اسفند بھیا میں نے سننی ہے، سچی میں نیند نہیں آ رہی، بولا سا منہ بنا کر وہ مجھے کہتی تھی۔ میں اتنی ساری کتابیں ایک طرف رکھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ 12ویں جماعت میں آ گئی تھی لیکن وہی معصومیت تھی۔ میں اسے کوئی بھی کہانی سنانے لگتا، ساتھ میں اس کے سر کو سہلانے لگتا، کچھ ہی دیر میں وہ سو جاتی تھی۔ صبح کا ناشتہ تک میں اسے بنا کر کرواتا تھا۔ آج بھی میں عاصم حمدانی کے کیس کے اہم پہلو پڑھ رہا تھا۔ کیس سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا ہے۔ یہی دیکھ رہا تھا کہ جب زوبیہ میرے کمرے میں آ گئی۔ بھائی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا چندہ آج میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا سکتا، صبح پہلی پیشی ہے اور مجھے لازمی یہ کیس اسٹڈی کرنا ہے۔ لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے اسے ڈاؤن کیا تھا۔ میں نے کہا تنگ مت کرو، چلو جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اب آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، آپ کو بس اپنے کام سے پیار ہے، چھوٹی بہن سے کوئی پیار ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ یہ کیس اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ یہ کیس خاور حمدانی کے بیٹے کا تھا، اور اگر کسی اور کا ہوتا تو شاید میں زوبیہ کے خاطر سب کچھ ایک طرف رکھ دیتا۔ صبح پہلی پیشی تھی اور اس میں نے اس لڑکی کو ایک ایسا مزہ چکھانا تھا کہ دوبارہ دوسری پیشی میں آنے کی جرت ہی نہ کرے۔ جب میں کورٹ میں پہنچا تو کچھ دیر بعد ہی عاصم حمدانی بھی پہنچ گیا تھا، لیکن پینٹ شرٹ کے ساتھ ایک سر پر کالے رنگ کی ہیٹ پہنی تھی، آنکھوں پہ کالے رنگ کا چشمہ شیپ بھی کروا رکھی تھی اور زیادہ سیکیورٹی گارڈ بھی نہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ خاور حمدانی اس بات کو چھپانا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے پر کسی لڑکی نے کیس کیا ہے۔ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ بات مٹھی میں رہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ الیکشن قریب تھے۔ ایسے وقت میں اس طرح کا کیس خاور حمدانی کا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ میں عاصم حمدانی کے ساتھ ہی عدالت میں داخل ہوا تھا، تمام پیپرز تیار کر چکا تھا اور یہ بھی دیکھنے کے لیے بے چینی سے منتظر تھا کہ پتہ تو چلے کہ آخر اس لڑکی کا کیس کون لڑ رہا تھا۔ جب کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو صرف وہی لڑکی تھی، کوئی اور وکیل وہاں پر کھڑا ہی نہیں تھا۔ میں نے جج کے سامنے فائل رکھ دی۔ کچھ دیر انہوں نے فائل کو دیکھا اور کہنے لگے کہ زوہا شہاب کی طرف سے کون ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایک سرکاری وکیل کمرہ عدالت میں پہنچا تھا۔ اس وکیل کو دیکھ کر میں دل ہی دل میں ہنسا تھا کہ یہ وکیل تو ویسے بھی سرکاری ہے، یہ بھلا مجھ سے کیا لڑ سکتا ہے۔ اس وکیل کو زیادہ کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ وہ آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں زوہا شہاب کی طرف سے ہوں، کیس ہینڈل کروں گا۔ میرے لیے وہ وکیل ایک آسان ہدف تھا۔ میں نے کہا میں محترمہ زوہا شہاب سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا کہ اجازت ہے۔ کچھ ہی دیر میں زوہا سامنے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے حلف اٹھایا گیا کہ اس کے بعد میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے مس زوہا شہاب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر 23 جولائی کی رات کو کیا ہوا تھا۔ آپ عاصم حمدانی کو کیسے جانتی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں ایک ہوٹل ایز ویٹرز کام کرتی ہوں اور یہ اکثر اس ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارنے آتے تھے۔ کہنے لگی 2-4 بار ان کا آرڈر میں ہی تیار کر کے ان کے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی نازیبا حرکتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہیں سے روکنا چاہتا ہوں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ ایسی کون سی نازیبا حرکتیں کی عاصم حمدانی نے آپ کے ساتھ؟ یہ سن کر کہنے لگی ذو معنی گھٹیا قسم کے جملے بازی، اور یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بدحواسی سی چھائی تھی۔
اپنی انگلیاں چٹکانے لگے۔ میں نے کہا جی جی عدالت سننا چاہ رہی ہے کہ اور کیا؟ کہنے لگی سیکشول ہراسمنٹ۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ سامنے کرسی پر بیٹھے عاصم ہمدانی بڑے غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مگر نا سیکشول ہراسمنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ عدالت یہ سننا چاہتی ہے کہ آپ کس سیکشول ہراسمنٹ کی سمجھتی ہیں، ذرا بات کو واضح کریں۔ میری بات سن کر اس نے دکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وکیل صاحب کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ عدالت کا وقت ضائع مت کریں، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس کو سیکشول ہراسمنٹ کہتی ہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، شاید کچھ یاد آنے لگا۔ تنفس بڑی طرح سے چل رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ اس نے غصے سے ایک نظر عاصم ہمدانی پر ڈالی، کہنے لگی کہ چائے کا کپ لیتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کبھی میرے پاس کھڑے ہو کر کھانا آرڈر کرنے کے بہانے یہ کبھی میری کمر کو چھوتے تھے اور کبھی… یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ جی جی آپ رک کیوں گئی ہیں؟ کہیے اور کہاں کہاں چھوتے تھے؟ کمرہ عدالت میں موجود سب مردوں کے کان اسی جانب لگے ہوئے تھے۔ بڑی خاموشی سے ہر نوجوان ہمتن گوش تھا، میرے سوالات کا مزہ اٹھا رہا تھا۔ اس وقت وہاں موجود سب مردوں کی نظریں ضحیٰ کی طرف تھیں۔ مرکز وہی تھی۔ وہ کبھی کمرہ عدالت میں موجود لوگوں کو دیکھنے لگتی، کبھی چادر سے اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پہنچنے لگتی۔ کہنے لگی کہ وہ میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا آپ جانتی ہیں کہ آپ نے ایک معزز شخص کے اوپر کتنا گھٹیا اور بڑا الزام لگایا ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ صرف آپ کی FIR کے بلبوتے پر ہم ایک باعزت شہری کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں۔ کہنے لگی کہ میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس میڈیکل رپورٹس ہیں۔ اس کا سرکاری وکیل فوراً سے اس کے پاس آ گیا اور ایک رپورٹ جج کے سامنے رکھ دی۔ جج رپورٹ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ ایک میڈیکل رپورٹ سے ایک معزز شخص کو بد کردار اور ایک کیسے ثابت کر سکتی ہیں؟ ہم کیسے اس بات کو مان سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ریپ کیا ہے؟ دیکھیں جو رپورٹ دکھا کر آپ جج کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا کوشش کرنا چاہتی ہیں، اسی 20 رپورٹس میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور وہ بھی آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کی۔ اس کے لیے مردوں کو منتخب آپ خود ہی کر سکتی ہیں، جیسے مرضی چاہیں، معزز سیاستدان کا بدنام نہ کرنا چاہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں بالکل رجسٹرڈ میڈیکل رپورٹ تیار کر کے آپ کو دے سکوں گا۔ یعنی یہ کہا کہ پھر میں نے جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں ایسی رپورٹس چند ہزار کے نوٹوں پر تیار ہوتی ہیں۔ یہ لڑکی عدالت کو گمراہ کر رہی ہے صرف ایک میڈیکل رپورٹ کے بلبوتے پر۔ میری عدالت سے گزارش ہے کہ یا تو اس لڑکی سے کہا جائے کہ یہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرے یا پھر سب کے سامنے عاصم ہمدانی سے معذرت کر لے۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے دی تھی، کہا تھا کہ ٹھوس ثبوت پیش کیے جائیں۔ آدھے سے زیادہ کیس میں جیت چکا تھا۔ وہ لڑکی یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ کٹہرے سے نیچے اتر کر وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر نکلا تھا کہ وہ جا رہی تھی۔ میں نے کہا ایکسکیوز می ضحیٰ، بات سنیں میری بات سن کر اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں قدم آگے بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ہاتھ باندھے اور گہری لمبی سانس میں نے لی۔ کہا دیکھیں آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں، کیونکہ ابھی تو میرے بے باک سوالوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ آپ کے ماتھے پر پسینے بھی آنے لگے۔ اگلی بار تو آپ کی زبان سے پورا ریپ سنوں گا، وہ بھی پوری عدالت کے سامنے۔ میری اس بات پر اس نے مجھے تعصب سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایسے کیس کی سنوائی کے لیے سب سے زیادہ رش لگا ہوتا ہے اور سارا رش مردوں کا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بڑے مزے سے یہ سین سنتے ہیں۔ میرے سوالات آپ کو سب کے سامنے بالکل بے حجاب کر دیں گے۔ آپ کے بھلے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہار مان لیں۔ کیوں کہ ہار تو آپ ویسے ہی ماننی پڑے گی، اور شکست شاید آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔
میری بات سن کر کہنے لگی کہ خدا کا خوف نہیں ہے آتا آپ کو؟ میں نے کہا خدا کا خوف بھی تو آ رہا ہے، جب بھی تو کہہ رہا ہوں کہ محترمہ باز آ جاؤ، ورنہ عاصم حمدانی نے تو تمہاری عزت ایک بار اتاری ہے، میں عدالت میں کئی بار اتاروں گا، اتنی بار کہ تمہیں اپنے وجود سے گھن آنے لگے گی، نفرت ہو جائے گی جب تم کمرہ عدالت سے باہر نکلو گی، نہ تو لوگوں کی نظریں تمہیں چیر پھاڑنے کے لیے رکھ دیں گی۔ اور وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر میڈیا کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی، ادھیڑ کے رکھ دوں گا تمہیں سب کے سامنے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ دوسری پیشی کی نوبت بھی نہ آئے، باتوں سے ہی وہ خوفزدہ ہو کر اپنا کیس واپس لے لے، کیونکہ خاور خاندانی یہی چاہتا تھا کہ دوسری پیشی نہ ہو۔ میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ لڑکی کہنے لگی کہ وکیل صاحب اگلی بار تیاری تھوڑی زیادہ کر کے آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آنے لگا۔ کوئی اور ہوتی تو شاید مان چکی ہوتی، یہ میرے سامنے رونے لگ جاتی، ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ میں نے اپنا کیس واپس لینا، خدا کے لیے مجھے اس سے گھٹیا سوالات نہ کرنا۔ لیکن پتہ نہیں یہ لڑکی کس مٹی کی تھی، میری اتنی بڑی دھمکی دینے کے باوجود اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال مجھے اگلی پیشی کا شدت سے انتظار تھا، جب میں سب کے سامنے اسے بے حجاب کر کے رکھ دوں گا۔ میں ابھی وہیں کھڑا تھا جب زوہا کا وکیل وہاں سے گزرا۔ میں نے کہا محمود صاحب ذرا بات سنیے گا۔ وہ رک گئے۔ میں نے کہا لڑکی کا کیس آپ لڑ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ جی ہاں، سرکاری وکیل کے طور پر۔ اس لڑکی کے پاس زیادہ پیسے جو نہیں تھے فیس بھرنے کے۔ میں نے کہا کہ آپ سال میں مشکل سے ایک کیس جیتتے تھے، تو اس لڑکی کے پیچھے مزید اپنی ہار کا ایک اور ٹھپا لگوانا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ نہیں، اس لڑکی کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اگلی پیشی تو آنے دو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی آگے چل پڑے۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس لڑکی کے پاس کون سا ثبوت ہے۔ اگر اس کے پاس واقعی ہی کوئی ثبوت ہوا تو یقیناً میں اپنا کیس بری طریقے سے ہار سکتا تھا۔ گھر جا کر میں یہی سوچنے لگا کہ اس لڑکی کے پاس ایسا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوٹل کے کمرے میں ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے کمرے میں لگے کیمرے کی ویڈیو حاصل کر لی ہو۔ اس سوچ نے میرے لیے ہوٹل سے اس کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانا مشکل نہیں تھا، لیکن یہ یقیناً وہ ویڈیو نکلوا چکی ہوگی۔ اگلی پیشی میں وہی ویڈیو سامنے لائے گی۔ اس کے بعد میرا کیس مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ ان 3 دنوں میں جو کچھ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا، وہ اپنے منہ سے موت مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ 3 دن تک ہم نے اسے اپنی